اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو باندھ دیا گیا ہے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، آپ کا قبلہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ایسے موقع پر آپ ان مارنے والوں سے ریکویسٹ کریں کہ میرے بھائی مجھے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ کو نیت سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی وضو کی نیت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، وہ تو وضو کے لیے آپ کو مہلت نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو وضو کی نیت کرنا پڑے گی۔ اب تیمم بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں زمین پر، آپ پاک مٹی پر ہاتھ بھی نہیں مار رہے ہیں۔ اب آپ کو دل میں نیت کرنا پڑے گی کہ میں نے وضو کیا، اور دل میں ہی نیت کرنا پڑے گی کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو میں قبلے کی طرف رخ کر لیتا، لیکن میرا چہرہ تو اب پورب کی طرف ہے۔ الہ العالمین، چہرہ پورب کی طرف ہے تو کیا ہوا؟ میرے دل میں تو نیت یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا اگر میں کھلا ہوتا، لیکن میرے اندر طاقت نہیں، تو وہ دل ہی میں قبلے کی نیت کر لے کہ جہاں میرا چہرہ یہی قبلہ ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھ سکتا، لہذا وہ اپنے دل ہی میں کہہ لے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں بند رہے مت باندھے، اور زبان سے جملے ادا کرنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایسی کنڈیشن میں اب وہ 4 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کے اوپر صرف 2 رکعت نماز ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ 2 رکعت نماز مختصر سی ہلکی سی پڑھ کر وہ سلام ادا کر لے گا، نیت سے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اشاروں میں رکوع کرے گا، اشاروں میں سجدہ کرے گا، اور اشاروں میں سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جب ہماری ماں بہنیں روزہ رکھتی ہے، ان کو کچھ روزے چھوڑنا پڑتے ہیں، ان کی مخصوص عادت کی وجہ سے جو ہر عورت کو لاحق ہے، جس کو ہمارے زبان میں پیریڈ بولا جاتا ہے، MC منتھلی کورس، ان کو مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو مہینے میں وہ جتنے دن کے روزے چھوڑیں گی، جتنے دن مہینہ آئے گا اتنے دن روزہ چھوڑیں گی، اور نماز بھی چھوڑیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی اور روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ جس دن وہ نہا دھو کے پاک ہو جائیں گی اسی دن سے ان کے اوپر نماز بھی فرض ہو جائے گی اور روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ عید کے بعد دوسرا رمضان آنے سے پہلے ان کو چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنا پڑیں گے۔ اس عورت کے 5 روزے 6 روزے 7 روزے جو چھوٹے، اس عورت کو بعد میں پورا کرنا پڑیں گے، لیکن نماز کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت کو چھوٹی ہوئی نمازیں نہیں پڑھنا ہے۔ 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن کی جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں وہ اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ نماز بڑی عبادت ہے، اس لیے نماز کی قضا تو ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ روزہ نماز کے بعد درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو روزہ دوسرا سال آنے سے پہلے اس کو روزوں کی قضا کرنا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز اس کی اوپر سے کیوں معاف کر دی اور روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ریزن کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جب ہماری عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے، اسی لیے شریعت میں ہی حکم دیا گیا ہے اب اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، جیسا جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا اسی طریقے سے تم عمل کرو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی ہے، روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا اور نماز کیوں معاف کر دی ہے، بس نبی نے ایسا ہی کہا، ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے۔ یہ نص قطعی ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ چور کے ہاتھ پہلے کاٹے جاتے تھے، اب بھی کاٹے جائیں گے۔ زناکار زانی کو پہلے سنسار کیا جاتا تھا، اب بھی سنسار کیا جائے گا۔ پتھروں سے مار مار کے ہلاک پہلے کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جائے گا۔ کوارا لڑکا یا لڑکی ہے تو 100 کوڑے اس کو پہلے مارے جاتے تھے، آج بھی مارے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ سزا لاگو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں اسلامی نظام نہیں ہے، یہ وہاں لاگو ہوگا جہاں اسلامی نظام ہے۔